ہم ہر وقت آزمائے جاتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک، ہم نہیں جانتے کہ ٹیسٹ کہاں ہو رہا ہے۔ یہ کسی حادثے میں ہو سکتا ہے، کسی پیارے کی موت میں ہو سکتا ہے، صحت کے نقصان، دولت کے نقصان اور محبت کے نقصان میں ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ امتحان کہاں ہے، لیکن اگر ہمارا امتحان ہو رہا ہے تو یہ ایک ہی وقت میں دو چیزوں میں سے ایک ہے۔ یا تو ہمیں اس گناہ کی سزا مل رہی ہے جو ہم نے کیا ہے، اور یہ بھی اچھا ہے۔ اگر اللہ اب آپ کو سزا دیتا ہے تو آپ قیامت کے دن ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور اگر ہم اس سے بچ جاتے ہیں تو ہمیں اس سے نمٹنا پڑے گا جو ہم نہیں چاہیں گے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو اس مشکل سے گزار رہا ہے تاکہ وہ آپ کے اس گناہ کا کفارہ دے، تاکہ جب آپ اس سے ملیں تو آپ اس گناہ کے ذمہ دار نہ ہو۔ جن سے وہ محبت کرتا ہے نا، ان کے بھی بہت امتحان ہوتے ہیں، لہٰذا جب آپ کسی امتحان سے گزرتے ہیں نا تو مثبت رہیں اور اللہ کے حوالے سے بہترین سوچیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں پھر وہی ہوں جو میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل کے بارے میں اچھا سوچو، چاہے ایک بڑی آفت ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے، یہ کسی بھی طرح سے آپ ہی کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر ہم میں سے کسی نے غلطی یا کوتاہی کی ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اللہ کے پاس واپس لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ وہ اس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو میں نے کیا ہے۔ اس سے پہلے میں ٹھیک تھا جب تک میں نے وہ ایک کام نہیں کیا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اسے چکھ رہا ہوں، اس کے نتائج کا سامنا کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو ذرا دیکھیں تو ہم میں سے کچھ کہیں گے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اسے معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس ایک گناہ کی وجہ سے ہوا ہے جو میں نے کیا ہے، کیونکہ وہ تھے ہی گناہوں کے راستے پر۔ اب ہم نیکیوں کا حساب مشکل سے رکھ سکتے ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ فرق ہے۔